لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يودي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان عرضه ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على بشير النذير والسراج المنير حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين لا سيما الإمام المبين بقية الله في الأرضين الحجة الثاني عشر الإمام المهدي المنتظر صلوات الله وسلامه علیہ. معزز ناظرین، آج کی شب کی مبارکباد وقت کے امام کی خدمت میں اور تمام آپ مومنین کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. اور ہم امام رضا علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وعلی محمد کی سیرت کا ایک پہلو پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے مولا اور آقا مولائے دو جہان شاہ خراسان 11 ذیقعد کو اس دنیا میں تشریف لائے. اور آپ کو تعجب ہوگا کہ ان کی شخصیت، ان کی ذات کتنی عظیم تھی کہ ان کی پیدائش سے پہلے ان کے دادا نے یعنی امام صادق علیہ السلام نے اللہم صلی علی محمد آپ کے بارے میں، آپ کے علم کے بارے میں گفتگو فرمائی. آپ دیکھیں، ابھی ایک بچہ اس دنیا میں آیا ہی نہیں ہے، اس وقت آپ اس کے علم کے بارے میں بات کر رہے ہیں. تو ابھی کون بات کر رہا ہے؟ جس کے علم کا چرچا ساری دنیا میں ہے. دیکھیے، ایک بار کوئی ایسا آدمی بات کہتا ہے جو خود اپنی کوئی شخصیت نہیں رکھتا ہے، کوئی اس میدان کا ماہر نہیں ہے، تو اور بات ہوتی ہے، اس بات کی اتنی اہمیت نہیں ہوتی ہے. لیکن جو سب سے زیادہ علم رکھتا ہو، جس کے علم کا ساری دنیا میں چرچا ہو، جس نے اسلام میں اسلام کے علم کو آج ہر چیز میں دو چند کر دیا ہو، جب وہ کہہ رہا ہے کہ میرا پوتا ایک ایسے علم کو لے کر آئے گا جہاں پر ساری دنیا کے اسکالر سر جھکائیں گے، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس امام کا علم کیا ہو. ویسے بھی ہر قوم سے ہٹ کر ہم شیعہ قوم، ہم 12 اماموں کے ماننے والے، جن اماموں کی امامت کے قائل ہیں، اس میں ایک ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہر امام اپنے زمانے کے ہر انسان سے ہر میدان میں افضل اور برتر ہوتا ہے. کیوں؟ اور اس کے پیچھے ایک لوجک کی اس کی دلیل بھی ہے. اگر کسی زمانے میں کوئی بھی کسی بھی فیلڈ میں اگر امام سے آگے نکل جائے گا تو کیا ہوگا؟ وہ امام سے کہہ سکتا ہے کہ میں اس میں فالو آپ کو نہیں کروں گا، آپ کو مجھے فالو کرنا چاہیے، کیوں؟ میں آپ سے زیادہ علم رکھتا ہوں. اور خدا جس کو امام بناتا ہے اس کو اس دنیا میں بھی آگے رکھتا ہے، اس دنیا میں بھی آگے رکھتا ہے. کیوں؟ تاکہ وہ حجت خدا ہے، اس کے ذریعے سے انسان مکمل ہوتا ہے، کمال تک پہنچتا ہے، ہدایت پاتا ہے.
تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو ہدایت کرنے کے لیے آیا ہو اسی کو ہدایت کی ضرورت ہو، وہ کسی بھی میدان میں؟ اسی لیے ہم کسی بھی امام کے بارے میں بات کرتے ہیں تو ان کا علم اپنے زمانے اور اپنے زمانے کی کیا بات ہے، قیامت تک سارے انسانوں سے بہتر علم لے کر آئے۔ اب یہاں میں اس کے بارے میں نہیں جانا چاہتا ہوں، بس خالی میں آج آپ کو سنانا چاہتا ہوں، چونکہ ہمارے مولا کی ہے، اور ایک خصوصیت امام کی جہاں علم تھا وہیں ایک خصوصیت امام کی کیا ہے، رؤوف ہونا ہے۔ ٹھیک ہے، رؤوف کا مطلب ہوتا ہے کہ بہت زیادہ محبت کرنے والے، رافت، رحمت کرنے والے۔ اسی لیے ہم جب امام کی زندگی میں اور امام کی زندگی کے بعد آج بھی دیکھتے ہیں تو امام کی محبت اپنے شیعوں کے لیے نہیں، بلکہ ہر وہ انسان جو ہدایت کا طلبگار ہے اس کے لیے جو ہے امام محبت دکھاتے ہیں اور اس کو ہدایت دیتے ہیں جو امام سے ہدایت طلب کرے۔ میں نے کہا میں ایک چھوٹا سا مناظرہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے اماموں کی شان کیا ہے۔ مناظرہ یہ ہے کہ جب آپ جانتے ہیں کہ امام مشہد نہیں جانا چاہتے تھے، خراسان جانا نہیں چاہتے تھے، زبردستی مامون نے امام کو مدینے سے بلوایا تھا، اور راستے میں سدیر کہتے ہیں، راستے میں ہم خراسان کے قریب پہنچ رہے تھے کہ اچانک دیکھا کہ میں نے رونے کی، سسکنے کی، فریاد کرنے کی آواز بلند ہوئی، ہم نے سنا، اور تھوڑی دیر کے بعد دیکھا ایک جنازہ آ رہا ہے، اس کے پیچھے لوگ کہتے میں جو ہے حیران رہ گیا کہ امام گھوڑے سے اترے اور تیزی سے اس تشییع جنازہ میں، اس آدمی کے جنازے میں شرکت کر فرمایا اور خود کاندھا دیا۔ کاندھا دینے کے بعد واپس مجمع سے باہر نکلے۔ تو یہ کہتا ہے کہ راوی کہتا ہے کہ میں ایک بار حیران و پریشان امام کو دیکھ رہا تھا، پہلی بار وہاں سے سفر کیا ہے۔ کہاں کا سفر کیا ہے؟ مدینے سے خراسان کا۔ یہ واقعہ بھی خراسان اور طوس میں واقع ہو رہا ہے۔ تو کہتے ہیں میں ایک بار امام سے پوچھتا ہوں مولا کیا آپ اس کو پہچانتے ہو؟ آپ تو پہلی بار آ رہے ہو۔ تو بڑی عجیب بات امام نے فرمایا، کہا تمہیں پتہ نہیں ہے، کیا تم نہیں جانتے ہو دنیا میں ہمارا کوئی بھی شیعہ جو ہوتا ہے اس کا نامہ اعمال صبح شام ہمارے پاس پیش ہوتا ہے۔ میں نے اس سے پہلے یہ روایت نہیں دیکھی، میں نے دیکھا تھا کہ 2 دن ہمارا نامہ اعمال امام کے پاس، لیکن اس روایت میں ہے کہ امام نے فرمایا کہ ہمارے شیعوں کا اور لوگوں کا نامہ اعمال ہمارے سامنے صبح شام پیش ہوتا ہے۔ پھر قرآن کی ایک آیت پڑھی، دیکھیے یہ ہے مصداق تفسیر قرآن۔ اگر امام نہ ہو تو واقعی تفسیر نہیں مل سکتی ہے۔ امام نے اس کے سامنے کہا کہ تم نے قرآن میں آیت نہیں پڑھی ہے، وہ کیا؟ قل اعملوا، جو کرنا ہو کرو، سیر اللہ عملہ، دیکھو تمہارے عمل کو کون دیکھتا ہے؟ اللہ دیکھتا ہے، ورسولہ، اور اس کا رسول دیکھتا ہے، والمومنون، کہتے ہیں یہاں پر ہم وہ ہیں جو تمہارے عمل کو دیکھتے ہیں۔ اس کے بعد ایک عجیب حدیث فرمائی، آپ واقعاً اس حدیث پر رشک کیجیے، اور یہی نہیں اس سے ولایت اہل بیت کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے۔ امام نے فرمایا اے سدیر، اے فلاں، خدا کی قسم، خدا کی قسم، اگر کوئی ہمارا شیعہ ہے، اگر کوئی ہمارا شیعہ ہے، خدا کی قسم جب وہ کسی مرد مومن کے جنازے میں شرکت کرتا ہے تو جہاں اس جنازے کے لیے فائدہ ہوتا ہے جس کے لیے شریک ہوئے ہے، وہیں جو شریک ہوتا ہے اس کے لیے ایک عظیم فائدہ ہے۔ کہا مولا کیا فائدہ ہے ہو؟ فرمایا
اس جنازے میں شرکت کی بنا پر اللہ اس کو اتنا بڑا اجر دیتا ہے کہ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اور وہ اس طرح ہے جیسے آج ہی دنیا میں آیا ہو۔ یہاں ختم ہو گئی ہوتی روایت تو میں اس نقطے کی طرف نہیں آتا، لیکن میں اب یہ جملہ آیا تو میں آپ کے سامنے کہہ دوں۔ راوی کہتے ہیں کہ میں اب جنازے کے ساتھ ساتھ ہم چل رہے ہیں، اور جب جنازہ قبر کے پاس پہنچا، قبر کے قریب پہنچا، تو اب قبر میں اتارا جانے والا تھا کہ امام اچانک جو ہے پھر سے مجمع میں گئے، اور مجمع کو کنارے ہٹاتے ہوئے اس میت کے پاس پہنچے، اور پہنچنے کے بعد اپنا ہاتھ اس کے سینے پہ رکھا اور نام لے کے فرمایا، نہ ڈرو، تمہارا ڈر ختم ہو گیا۔ اب تک جو خوف تھا تمہارے دل میں، تمہارے وجود میں جو کچھ تھا وہ ختم ہو گیا، اب تمہیں کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ اس سے سمجھ میں آتا ہے ولایت وہ چیز ہے جس کو لے کر انسان اگر قبر میں جائے گا تو اس کو کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ یہ ہے ولایت، یہ ہے امام رضا، اور ہم اہل بیت کی ولایت کو مانتے ہیں۔ تو میں اس مناظرے کو پیش کرنا چاہتا تھا جس میں بڑے اہم مسائل کے بارے میں امام نے گفتگو کی۔ میں شاید وہ پورا تو نہیں سنا سکوں گا، لیکن اس کا ایک حصہ آپ کو سناتا ہوں۔ راوی نے لکھا ہے کہ ایک دن میں امام نے 15 ہزار سوال کا جواب دیا۔ آپ دیکھیے، اچھا یہ کیوں مامون نے بلایا تھا؟ اور مامون یہ چاہتا تھا کہ ہم ان کی شان کو، ان کی منزلت کو، ان کے رتبے کو، ان کے کمال کو کچھ ایسا کر دیں کہ لوگوں کی نگاہوں میں یہ اتر جائیں، ان کا رتبہ کم ہو جائے، ان کی ویلیو جو ہے کم ہو جائے۔ اچھا یہ تو دیکھیے قرآن ہے، آپ 1000 کوشش کر لیجئے، اللہ کیا کہتا ہے کہ لوگ ہمارے چراغ کو بجھانا چاہتے ہیں لیکن ہم اپنے چراغ کو جلائے رکھنا چاہتے ہیں۔ تو یاد رکھیں کہ دنیا کی ہر طاقت آ کر یہاں پر فیل ہو جاتی ہے۔ یہی حال مامون کا ہوا، جتنے زیادہ علماء کو بلا کر لایا اتنا زیادہ اماموں کے سامنے ان کا سر جھک گیا، اور اتنا زیادہ مامون ذلیل ہو گیا، اس لیے کہ جو مقصد وہ چاہتا تھا کہ ہم ان کا امتحان لے لیں، ان کی علمی منزلت کو دیکھ لیں، امام نے اپنی علمی منزلت کو، حتیٰ بعض تو روایتوں میں یہ جملہ ملتا ہے کہ بعض بار تو ایسا ہوا ہے کہ جو امام کے صحابی تھے کہتے ہیں مولا مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ تو کس بات کا ڈر لگ رہا ہے؟ کہتے ہیں آپ مامون نے اتنے لوگوں کو بلایا ہے اور ہر طرح کے دین کے ماننے والے آئے، تو اے میرے آقا ہمیں ڈر لگتا ہے۔ امام نے کہا مسکرا کے مجھے کیا ڈر لگ رہا ہے کہ میں جواب نہ دے سکوں؟ تم یہ سوچتے ہو کہ ہم جواب نہیں دے سکتے؟ تو راوی نے ڈھپے چھپے لفظوں میں کہا کہ مولا میں تو خالی ڈر رہا ہوں۔ امام نے کہا نہ ڈرو، جو ہمیں ذلیل کرنا چاہتا ہے وہ خود ذلیل ہوگا۔ ہم اللہ کا علم لے کر آئے ہیں، ہم اللہ کے علم کے مظہر ہیں۔ خداوند عالم نے جو ہمیں علم دیا ہے وہ ساری دنیا پر فوقیت رکھتا ہے۔ اب آپ بس ایک جملہ سن لیجئے، آپ یہ مناظرہ تو انہی مناظرے میں سے جہاں طرح طرح کے مذہب والوں کے ساتھ پیش آیا امام نے کیا ہے، وہیں ایک مناظرہ کیا کیا ہے؟ سنی سے کیا ہے، سنیوں سے، اور جو بہت بڑا اپنے آپ کو عالم کہا جاتا ہے، آج تاریخ میں بہت بڑا اس کا نام ہے، اس کو کہا جاتا ہے ابن جہم، اور اس کا پورا نام تھا علی ابن محمد ابن جہم۔ یہ کہتا ہے مجھے بھی دعوت دیا تھا مامون نے کہ آؤ امام رضا سے سوال کرو۔ تو جب سب نے سوال کر لیا تو ایک بار امام نے پوچھا کوئی اور ہے جو سوال مجھ سے کرنا چاہتا ہے اس پورے مجمع میں؟ تو یہ اٹھائے ابن جہم، کہتے اگر آپ نے نہیں کہا ہوتا تو میں سوال نہیں کرتا تھا، لیکن اب آپ نے کہا ہے تو میں سوال کر ہی لیتا ہوں۔ امام نے فرمایا کہو۔ کہا آپ انبیاء کو معصوم مانتے ہیں؟ آپ غور کیجئے، دیکھیے آج بھی یہ چیز اس سوسائٹی میں 1400 سال کے بعد یہ تو واقعاً اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے اماموں کی ہدایت موجود ہے، ورنہ شیعوں کے علاوہ کوئی اس کا جواب نہیں دے سکتا۔
ہر ایک نے غلطی کی ہے۔ یہ صرف اہل بیت کے چاہنے والے شیعہ ہیں جو مذہب میں ایسی معلومات اور ایسی پرفیکٹ دلیل رکھتے ہیں جس میں کوئی سوراخ نہیں کر سکتا، اس میں ایک وہ لوپ ہول نہیں ڈھونڈ سکتا ہے۔ یہ ہمارے اماموں کی خصوصیت ہے۔ کہ آپ انبیاء کو معصوم مانتے ہیں یا نہیں؟ ہاں بالکل مانتے ہیں ہم۔ کہا آپ کا یہ عقیدہ قرآن کے خلاف ہے؟ ہم نے اچھا ہمارا قرآن کے خلاف ہے، وہ ذرا تم بھی ہمیں بتا دو کہ ہمارا عقیدہ کہاں قرآن کے خلاف، اور ہم اسی قرآن سے ثابت کر دیں گے کہ ہم صحیح ہیں تم غلط ہو۔ تو اب تو بڑے بڑے لوگ حافظ تھے اور بڑے بڑے، تو کہا میں 5 مثالیں آپ کے لیے لاتا ہوں، میں 5 آپ کے سامنے نہیں پڑھوں گا، میں تھوڑے وقت کم میں جو ہے کچھ کے بارے میں پڑھتا ہوں۔ پہلی چیز جو آج ہمارے بعض شیعہ عالموں نے بھی، پاکستان کے ایک عالم نما کہیے، عالم نہیں کہیے، جن کو اماموں کی، یہ حیرت کی بات ہے کہ اگر آپ شیعہ ہے تو اماموں کی تعلیمات آپ تک نہیں پہنچی تو بہت تعجب کی بات ہے۔ یہ تو ہر جگہ آپ کو ملے گا کہ جو امام رضا نے مناظرہ کیا عصمت انبیاء پہ، اس میں ایک جو پاکستان کے بھی عالم نے سوال اٹھایا کہ شیعہ غلطی کرتے، اے میرے بھائی، شیعہ خود اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے ہیں، جو کہتے ہیں وہ اماموں کی اتباع میں کہتے ہیں۔ اب اگر ہمارے پاس امام کی دلیل موجود ہے تو آپ اتنے بڑے شانے نہیں ہو گئے ہو کہ ان سے بڑھ گئے ہو۔ آپ کا علم چاہے جتنا ہو جائے، آپ ان کے پیروں کی خاک کی خاک کے خاک بھی نہیں ہیں، تو آپ اس طرح کی بات نہ کریں۔ وہ ایک جناب آدم کے بارے میں، اس جگہ قرآن کی آیت آپ نہیں پڑھتے ہیں، سورہ طٰہٰ میں آیا ہے فَعَصَىٰ آدَمَ رَبَّهُ فَغَوَىٰ، آدم نے عصیان کیا اور گمراہ ہو گئے، معاذ اللہ معاذ اللہ۔ اور آپ کہتے ہیں وہ معصوم ہے، جبکہ قرآن کہتا ہے کہ وہ انہوں نے گناہ کیا تھا اور بہک گئے تھے۔ امام نے ایک جملہ پوچھا، آپ دیکھو کتنی خوبصورت دلیل ہے امام کی۔ امام نے کہا میں تم سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، آدم علیہ السلام جو ہے زمین کے لیے آئے تھے یا جنت کے لیے؟ دیکھیے بڑی لطیف دلیل ہے امام کی، بڑی حکمت والی امام نے بات پوچھ کے کہا ہمیں یہ بتاؤ تم کہ آخر آدم علیہ السلام اس دنیا کے لیے خلیفہ بنا کر بھیجے گئے تھے کہ جنت کے لیے؟ اب تو یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ نہیں زمین کے لیے نہیں بنایا، کیونکہ قرآن نے تو صریحاً کہا ہے۔ اگر وہ ایک آیت پڑھتا تو ہم کہتے تھے انی جاعل فی الارض خلیفہ، زمین کے لیے خلیفہ بنائے گئے، تو کہا پھر جب زمین کے لیے خلیفہ بنائے گئے تو جنت میں کیوں رکھا اللہ نے؟ یہ تو بتاؤ کہ آخر اگر بنایا گیا تھا زمین کے لیے اور انہیں نبی بنایا جانا تھا لوگوں کی ہدایت کے لیے، زمین پہ بنایا جانا تھا، رکھا کہاں؟ جنت میں۔ تو جنت میں کیوں رکھا؟ پہلے تو یہ بتا دو، ٹھیک ہے؟ اچھا اگر جنت میں اور دنیا میں فرق کیا ہے یہ بتا دو ہمیں۔ جب یہاں سے اٹھ کے تم جنت میں جاؤ گے تو تمہارے لیے کہا جائے گا کہ بھائیا یہ کام سے دور رہو، جنت میں یہ کام نہیں کرنا، وہ کام نہیں کرنا، یہ نماز پڑھنا، وہ روزہ رکھنا، تو دنیا اور جنت میں فرق کیا ہے؟ تو پہلے تم بتاؤ تمہاری دنیا میں اور جنت میں کوئی فرق ہے یا نہیں ہے؟ کہا بالکل فرق ہے۔ کہا کیا فرق ہے؟ کہا فرق یہی ہے نا کہ جنت میں دنیا میں تکلیف ہے، دنیا میں واجب و حرام ہے، جنت میں کوئی واجب اور حرام نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ کہا یہ بات صحیح ہے؟ کہاں صحیح ہے یہ بات۔ کہا اب بتاؤ جب اللہ نے جنت میں ان کے اوپر کوئی ذمہ داری ہی نہیں، واجب و حرام ہی نہیں تھا، تو گناہ کا تصور آیا کہاں سے؟ تو کہا پھر اس آیت کو کیا کہیں گے آپ؟ یہ سوال بڑا معقول ہے، اس آیت کو کیا کہیں گے؟ امام نے جواب دیا وہ بات اللہ نے جنت کی کہی ہے، فَعَصَىٰ آدَمَ رَبَّهُ، جنت میں کوئی واجب حرام نہیں ہے،
ہم نے تو کہا تھا آدم سے پوری جنت میں جاؤ، کہیں بھی ٹہلو گھومو کھاؤ، بس اس درخت کے لیے نہیں جانا۔ تو یہ درخت کے نیچے جانا حرام تھا؟ وہ حرام تھا ہی نہیں، نہ جانا گناہ تھا نہ حرام تھا۔ اب ہم نے ان کو جنت میں رکھا تھا اور کہا تھا اس درخت کے قریب نہیں جانا، وہ چلے گئے تو ہم نے تو پہلے سے ان کو جنت کے لیے نہیں بنایا تھا، ہم نے ان کو اٹھا کر بھیج دیا ہے دنیا میں۔ کہا اس کی دلیل قرآن سے سن لو۔ اب دیکھیے یہ دلیل ہے قرآنی۔ کہا قرآنی دلیل یہ ہے کہ اللہ نے اس کے بعد یہ جملہ کہا قرآن میں، ان اللہ اصطفیٰ آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین۔ ہم نے آدم کو سلیکٹ کر لیا، استفاء کا مطلب ہی ہوتا ہے ہم نے ان کو چن لیا، منتخب کر لیا، اور بھی عالمین کے درمیان چن لیا۔ تو اگر معاذ اللہ وہ خطا کار ہوتے تو اللہ ان کو چنتا کیسے؟ یہ دلیل جب اس نے سنا ابن جہم نے تو بڑا عجیب سوال، راوی کہتا ہے کہ اس کا چہرہ بدل گیا۔ کہا دیکھو یہ قرآن تم نے بھی پڑھا ہے نا، ہم نے بھی تو قرآن پڑھا ہے، اب یہ بتا دو اس کا جواب کیا ہوتا ہے۔ اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے چلیے ہم نے یہ مان لیا، اور اب آپ ہمیں ایک اور نبی کے بارے میں بتا دیجیے، داؤد نبی کے بارے میں بتا دیجیے۔ داؤد نبی کے بارے میں قرآن نے یہ کہا ہے، کیا کہا ہے؟ کہا فَظَنَّا أَن لَن نَقْدِرَ، نہیں یہ جملہ جو ہے جناب یونس کے بارے میں، جناب داؤد کے لیے اللہ نے قرآن میں یہ کہا ہے فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ، انہوں نے توبہ کیا اپنے پروردگار سے۔ تو توبہ تو کب کرتا ہے انسان؟ جب کوئی غلطی کرے۔ تو امام نے فرمایا اچھا تم کیا سوچتے ہو کون سی جناب داؤد نے کون سی خطا کی تھی؟ اب ذرا یہ جملہ سن لیجئے، کون سی خطا کی تھی کہ بھئی آپ؟ تو اس نے کہا کہ میں نے جو تفسیر میں پڑھا ہے وہ یہ پڑھا ہے کہ جناب داؤد عبادت نماز پڑھ رہے تھے محراب میں، شیطان ایک خوبصورت چڑیے کی شکل میں ان کے پاس آیا اور چہچہانے لگا۔ جناب داؤد کو وہ چڑیا اتنی بھائی کہ نماز توڑ کے وہ چڑیا کو پکڑنے دوڑے۔ اب دیکھیے یہ انبیاء کا ایک مذاق اڑانا ہے، معاذ اللہ معاذ اللہ، ان کی عصمت ان کے مرتبے کو کیسے جو ہے۔ اچھا یہ بات یہی ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھ جاتا ہوں، یہ انبیاء کی عصمت کے خلاف اس لیے ہیں کہ انہوں کسی کو اور بلند کرنا ہے، مسئلہ یہ ہے، ورنہ انبیاء کی عصمت اگر کوئی نہیں مانتا ہے تو اصلا نبی بھیجنے کا مقصد ہی ختم ہو جائے۔ اب تاریخ نے لکھا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ اب جناب داؤد اسی چڑیا کے پیچھے بھاگے، اور چڑیا اڑتے 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 چھت پر پہنچی تو جناب داؤد چھت پر پہنچ گئے۔ اور چڑیا تو پھر سے اڑ گئی، لیکن جناب داؤد نے پڑوس گھر میں دیکھا معاذ اللہ خاکم بدان ایک عورت نہا رہی ہے، اور اس کے اوپر فریفتہ ہو گئے، معاذ اللہ عاشق ہو گئے۔ اچھا داؤد بادشاہ تھے تو انہوں نے سوچا کہ اب اس عورت سے کیسے ہم رابطہ کریں، تو پوچھا کہ بھائی یہ کس کی بیوی ہے، یہ کون عورت ہے؟ تو بتایا بھائی آپ کے کمانڈر اورویہ کی بیوی ہے۔ تو انہوں نے اپنی فوج کو بلایا، کہا کہ اس اورویہ کو جنگ میں لے جاؤ اور آگے ہی رکھنا تاکہ مار دیا جائے، میں اس کی بیوی سے شادی کر لوں۔ عجب جملہ ہے، روایت کا عجب جملہ ہے۔ جیسے ہی یہ کہا امام نے اپنا سر جو ہے پیٹ لیا اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ انہوں نے فرمایا ایسا کہتے ہو ایک نبی کے بارے میں؟ تمہاری عقیدے کو کیا ہو گیا ہے؟ آپ دیکھیں، پھر اس سے پوچھا اچھا آپ بتا دیجئے کیا ہے؟ تو امام نے بڑا عجب جملہ فرمایا۔ دیکھیے یہ حکمت دلیل یہ ہے، اور پھر امام نے دلیل بھی دی۔ امام نے فرمایا دیکھو قرآن اٹھا کے پڑھو، جناب داؤد جو ہے آرام کر رہے تھے، محراب سے دو فرشتے آئے،
اور ان کے پاس بیٹھ گئے تو جناب داؤد چونک گئے کہ یہ جو ہے سارا دروازہ میں نے کسی کو آنے سے منع کیا، یہ آئے کیسے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم ایک مسئلہ لے کر آئیں، آپ فیصلہ کر دیجئے۔ تو فیصلہ ہمارا یہ ہے کہ میرا یہ بھائی ہے، اس کے پاس 99 بھینس ہے یا بھیڑ ہے اور میرے پاس ایک ہے، اور یہ کہہ رہا ہے کہ وہ ایک بھی دے دو۔ جناب داؤد نے کہا بھائی اس کے پاس 99 تو بس ایک ہے، وہ بھی مانگ رہا ہے، یہ غلط بات ہے۔ لیکن جیسے ہی کہا غلط بات ہے، ان کو احساس ہو گیا کہ نہیں، میں نے جلد بازی کی ہے، مجھے دوسرے فریق کا بھی معاملہ سننا چاہیے، مجھے دوسرے کی بات بھی سننا چاہیے۔ اب جب یہ احساس ہوا کہ میں نے جلد بازی کر لی، فوراً اللہ کے بارے میں کہا اے اللہ میں شرمندہ ہوں تجھ سے، مجھے جلد بازی سے کام لینا۔ کہا یہ کون سا گناہ یہ بتا دیں۔ وہ ایک غلط فیصلہ سنا دیا، انہوں نے تو فیصلہ نہیں سنا ہے، ابھی تو کہا اس سے کہا بھائی دیکھو یہ صحیح نہیں ہے، اور ابھی لیکن اسی وقت انہوں نے کہا بھائی میں تمہاری بات بھی سنوں۔ پھر اس نے پوچھا ابن جہم نے کہ پھر یہ اوریہ کا واقعہ کیا ہے؟ تو ایک ہمارے ہندوستان میں بھی پہلے بہت رائج تھا یہ، میں نے روایت میں دیکھا تو میں چونک گیا کہ اس کی بنیاد دیکھیے کہاں سے ہے۔ ستی پرتھا کا نام سنا ہے آپ نے؟ یہاں ہندوستان میں ایک پرانے رسم تھی جو ہمارے ہندوستان میں بہت سالوں پہلے ایک قانون بنا جس کی بنا پر وہ ختم ہو گیا۔ وہ کیا تھا؟ ستی پرتھا۔ ستی پرتھا کا مطلب تو ہوتا ہے کہ جب شوہر مر جائے، ٹھیک ہے، یا شوہر قتل ہو جائے تو وہ عورت اپنے آپ کو بھی مار دیتی تھی، جلا لیتی تھی، اس کی چتا میں جا کر خود جاتی تھی۔ یہ ہندوستان میں بہت ابھی بہت دن نہیں گزرا ہے یہ ایک قانون آیا کہ بھئی یہ بینڈ ہے۔ تو امام نے فرمایا اس زمانے میں، جناب داؤد کے زمانے میں ایک قانون رائج تھا، ایک رسم رائج تھی، جس رسم کو توڑنے کے لیے اللہ نے جناب داؤد کو حکم دیا۔ کہتے وہ رسم کیا تھی؟ جب کسی کا شوہر مر جاتا تھا یا جب کسی عورت کا شوہر قتل ہو جاتا تھا تو وہ شادی نہیں کر سکتے تھے۔ اب بیوہ سے شادی آج بھی ہمارے ہندوستان میں ہے کہیں کہیں، ایک بار شادی ہو گئی تو بس ہے، اب شادی نہیں ہو سکتی ہے۔ اب ایک بار شوہر مر گیا یا کچھ ہو گیا تو اب منحوس ہے، اب اس کی شادی نہیں ہوگی۔ یہ آج بھی ہمارے ہندوستان میں۔ تو امام رضا نے فرمایا کہ دیکھو مسئلہ وہاں پر یہ تھا کہ جناب داؤد سے پہلے ان کے وہاں ایک رسم رائج تھی کہ اگر کوئی شوہر مر گیا یا قتل ہو گیا تو اب وہ عورت شادی نہیں کرتی۔ اللہ نے کہا اے داؤد تمہیں یہ رسم توڑنا ہے۔ اب جب رسم توڑنا ہے تو کیا کرو؟ ٹھیک ہے، ایک کمانڈر تمہارا اوریہ تھا وہ شہید ہو گیا، اب اس کی زوجہ عدے میں ہے، عدے سے فار آئے، تم شادی کرو۔ اچھا پھر امام نے بڑا عجب جملہ فرمایا جو آج بھی مینٹالٹی ہے، دیکھو یہ آج بھی مینٹالٹی۔ امام نے فرمایا چونکہ ایک رسم اتنے دنوں سے چلتی آ رہی تھی، اتنے دنوں سے، اس لیے جب جناب داؤد نے یہ رسم کو توڑا تو ان کے خلاف لوگوں نے کہانیاں گڑھنا شروع کر دی، اور اس کہانی گڑھ کے اس طرح کی کہانی بھی وجود میں آ گئی۔ آپ سوچیں، یہاں تک میں نے خالی 2 نبی کا ذکر کیا، امام نے اور نبیوں کا ذکر کیا ہے۔ میں یہیں سے ایک دوسری طرف جانا چاہتا ہوں، یہ مناظرے کا 2 نبیوں کا ذکر کر کے میں، راوی کہتا ہے خدا کی قسم امام نے اپنی دلیل مکمل نہیں کی تھی کہ وہ ابن جہم آنکھوں سے زار و قطار ہوتا تھا اور کہتا تھا فرزند رسول اگر آپ نہ ہوتے تو میں ہدایت نہیں پاتا تھا۔ تو ایک جملہ تو کہنے کا دل کہتا ہے نا، کتنا ہی انسان قرآن پڑھ لے، جب تک امام ہدایت نہیں کرے گا اس وقت تک ہدایت نہیں مل سکتی۔ ایک صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ یہیں سے ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں۔ دیکھو امام رضا کی شان بڑی عجیب ہے۔ بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے ہیں اور یہ بڑا سوال معقول بھی ہے، امام حسین کی زیارت پڑھتے ہیں، امام رضا کی پڑھتے ہیں، امام زمانہ کی،
ہے نا. خاص موقع پہ ہم دوسرے اماموں کی پڑھتے ہیں، لیکن جنرلی جب پڑھتے ہیں روز شیعہ معاشرے میں جو پڑھی جاتی ہے ہر نماز کے بعد، ہر مجلس کے بعد، ہر محفل کے بعد، تو 3 امام حسین سلام، امام رضا. اور تو سوچو بھائی کہ امام رضا کی کیوں ہے نا؟ جواب اس کا یہ ہے، ہمارے اماموں نے ہی فرمایا کہ امام رضا وہ کام کریں گے جس کی بنا پہ شیعہ کی جڑ اتنی مضبوط ہو جائے گی کہ پھر اس کو کوئی ہلا نہیں سکے. آج ہم وہ دکھائی دیتا ہے. ہمیں امام ایران میں گئے، دنیا کے ہر مذہب کے علماء کی ناک رگڑ دی اور شیعت کا چہرہ نمایاں کر دیا. کیسے؟ اپنے علم سے، اپنی حکمت سے. امام کو ولایت عہدی نہیں چاہیے تھی. امام گئے تھے تاکہ ان کو ایک موقع ملے کہ جتنے دنیا کے لوگ ہیں آئیں اور جانیں کہ اسلام کی بلندی کیا ہے. یہی وجہ ہے آج جب کوئی جاتا ہے امام رضا کے وہاں تو دیکھیے بڑی عجیب شان ہے امام کی. ایک واقعہ نقل کرتا ہوں، بڑا عجب ہے. آغا وحید خراسانی جو ابھی مرجع زندہ ہیں، انہوں نے نقل کیا کہ ان کے ایک استاد تھے حبیب اللہ گل پیگانی. ٹھیک ہے، حبیب گل پیگانی جو ہے، ان کو دیکھیے، کبھی کبھی مجھے اور آپ کو عظمت کا پتہ نہیں ہے، وہ بڑے عالم ہیں تو ان کو بڑی ساری چیزیں پتہ ہے. تو آغا وحید خراسانی کہتے ہیں کہ ایک بار وہ بیمار ہوئے، حبیب اللہ گل پیگانی، اور ان کو تہران میں ایڈمٹ کیا گیا. اب جب ایڈمٹ کیا گیا تو کہ ایک دن انہوں نے وہی بیماری کی حالت میں امام رضا سے وہیں سے مخاطب ہو کہ مولا 40 سال، کتنا؟ 40 ایئرس، اے میرے مولا 40 سال میں نے آپ کا روزہ نہیں کھلتا تھا، اس سے پہلے پہنچ جاتا تھا میں، اور دروازے کے پیچھے کھڑے ہو کر 40 سال تک نماز شب پڑھی، اور جب دروازہ کھلتا تھا تو سب سے پہلے زیارت کرنے والا میں ہوتا تھا. کہتے میرے آقا کیا نہیں ہے، اب یہاں بستر پہ پڑا ہوا ہوں، ایک توجہ اس غریب کے اوپر بھی کرو. آپ جانتے ہیں، کہتے خدا کی قسم، اب دیکھو کتنا بڑا مرجع بتا رہا ہے. آج بھی میں سوچتا ہوں یہ دنیا میں اس وقت آغا وحید ایسے ہیں جن کا کوئی ثانی نہیں ہے. یہاں یاد رکھیے، آپ ایک بار قم جائیے تو خالی کسی سے پوچھ لیا آغا وحید کے بارے میں، مراجع بہت سارے ہیں لیکن کسی سے پوچھ لیا آغا وحید کے بارے میں تو سبھی کہتے ہیں ان کے علم کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. وہ کہتے ہیں کہ اب بڑی عجیب شان ہے. کہتے ہیں کہ میں نے ادھر دعا کی، ادھر میں نے دیکھا کہ امام رضا کا روضہ کھل گیا میرے لیے. امام رضا زری سے باہر نکلے اور دیکھا میں نے کہ ایک گارڈن، بہت بڑی گارڈن ہے. امام نے میرا نام لے کے بلایا، اے گل پیگانی ادھر آؤ ادھر آؤ. کہتے آپ اتنی خوبصورت جگہ پر دیکھا. امام اٹھے اور باغ میں قدم چل رہے ہیں، ایک بار میرا نام لے کے بلایا، فلاں ادھر آؤ. آئے. امام نے کہا کہ شفا چاہیے نا تمہیں؟ ایک کہتے باغ سے گلاب کا پھول توڑا اور اپنے ہاتھوں سے مجھے دے دیا. کہتے خدا کی قسم، ادھر وہ خوشبو میرے وجود میں آئی ہے اس پھول کی، ادھر مجھے شفا ملی. اور حیرانی تو یہ ہے، کہتے حیرانی تو یہ ہے کہ اس واقعے کے بعد جتنے مریض آتے تھے، خالی میں اپنا ہاتھ اس پہ لگا دیتا تھا، وہ شفا پایا تھا. آپ دیکھیں تو ایک واقعہ کا بھی میں سوچتا ہوں، حتیٰ جو ہے کہ ایک پھول امام نے دیا، وہ کہتے ہیں بس وہ پھول کی تاثیر اپنے ہاتھ میں لینے کی یہ تھی کہ اس کے بعد جتنے مریض آتے تھے میں خالی ہاتھ لگا دیتا، وہ شفا پا جاتے. کسی نے پوچھا کہ امام نے تمہیں پھول دے دیا، اگر تمہیں ہاتھ میں ہاتھ دے دیا ہوتا تو کیا ہوتا؟ کہ میں جانتا ہوں اس کا کیا ہوتا. پوچھا کیا ہوتا؟ کہا خدا کی قسم اگر امام نے ہاتھ لگایا ہوتا نا
تو میں مردہ کو زندہ کر سکتا تھا۔ یہ ہے کیا چیز؟ یہ ہے امام، جس کو ہم امام رؤوف کہتے ہیں۔ دیکھیں اماموں کی شان یہیں سے پتہ چلتی ہے۔ آج ہم شیعوں کے لیے ہمیشہ ایک راستہ کمال تک پہنچنے کا تھا کہ اپنے اماموں سے قرب حاصل کرو، لیکن افسوس یہ کہ ہم نے قرب حاصل نہیں کیا۔ جنہوں نے کیا وہ اس دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ آج یہ پیغام امام رضا کی اس ولادت سے ہر آدمی کو لینا چاہیے، چاہے ہمارا امام اس دنیا میں زندہ ہے اس کی بات ہو، چاہے ہمارے امام اس دنیا سے گزر چکے ہو، ہر ایک کی شان یہ ہے اگر ان سے قریب ہوئے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیابی ملی۔ آئیے اسی کے ساتھ دعا کرتا ہوں۔ اللہم صلی علی علی ابن موسیٰ الرضا المرتضیٰ۔ اے اللہ تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ، امام رضا کا واسطہ، پروردگار ہماری عیدی آج کے شب میں ہمارے امام کے ظہور کو قرار فرما۔ اے اللہ زمین کو آقا کے ظہور کے لیے آمادہ فرما، ہم سب کو آقا کے حقیقی غلاموں میں شمار فرما۔ اے اللہ ہم حاجت مند ہیں، امام رضا کے صدقے میں ہماری نیک حاجتوں کو قبول فرما، ہم سب کے رزق حلال میں برکت عطا فرما، جو مومنین پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو اس دنیا سے گزر چکے ان کی مغفرت فرما، جو اس آفت و بلیات میں گرفتار ہیں انہیں جلد از جلد شفا عاجل و کامل عطا فرما، دوسرے مومنین کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جو قید میں ہیں انہیں قید سے رہائی عطا فرما، جو مومنین کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں ان کی سازشوں کو ناکام فرما۔ اے اللہ شیعان علی جہاں بھی ان کی جان و مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ اے میرے معبود مومنین جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو بے گھر ہیں انہیں گھر عطا فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد نرینہ عطا فرما۔ اے اللہ تجھے محمد اور آل محمد کا واسطہ ہمارے ڈھیر سارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے مختصر سے اعمال کو قبول فرما۔ اے اللہ تجھے محمد اور آل محمد کا واسطہ میرے معبود ہم سب پر اپنی رحمت و مغفرت نازل فرما۔ پروردگار اے میرے معبود تجھے محمد اور آل محمد کا واسطہ ہمیں نور آل محمد سے مزین فرما۔ اے اللہ اس دنیا میں محبت اہل بیت اور آخرت میں شفاعت اہل بیت نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔